بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ اور پیج ہے 247 اور 248۔ حدیث نمبر 182، 182 حدیث ہے۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ احادیث نبوی کے ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ جاگنا ہے جاگ لے، جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پایا تلے۔ حدیث نمبر 182، پیج 247۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجئے۔ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، زیادہ خاموش رہنے کی عادت نمبر 1، حسن اخلاق نمبر 2، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔ تشریح جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ بے ضرورت اور نامناسب و ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان روکے رہے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا، قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے آپ کی ہدایات دینی تھیں، یعنی آپ کو ہدایات دینی تھیں، اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے دیکھنے والے صحابہ کرام نے آپ کا حال یہ بیان فرمایا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل السمتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ولا یتکلم الا فیما یرجو ثوابہ، آپ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی، اس کے علاوہ بولتے ہی نہیں تھے۔ شان محمد مصطفیٰ، صرف بات وہی کرتے تھے جس پر انہیں یقین تھا کہ ثواب ملے گا، دوسری بات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے بھی حضور اکرم نے یہی تاکید فرمائی ہے۔ یہ تھا آج کا دوسرا ویلاگ جو ختم ہوا۔ انشاءاللہ تیسرے ویلاگ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے، سنہری جالیوں کے سامنے، آقا کی خدمت میں
وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کے عشق میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پر کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے۔